اس وقت اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو پورے ملک میں پیٹرول پمپس پر گاڑیاں بالکل معمول کے مطابق کھڑی ہیں۔ بالکل۔ لوگ اپنی گاڑیوں کے ٹینک فل کروا رہے ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ مطلب بظاہر سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا ہے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ ہے۔ ہمارے سامنے جو اس وقت سرکاری بریفنگز، نیوز رپورٹس اور مالیاتی تجزیے موجود ہیں، ان کے مطابق ٹھیک 19 دن بعد ایک ایسی خاموش گھڑی کا وقت پورا ہونے والا ہے جو عام انسان کی خوراک سے لے کر سٹاک مارکیٹ تک سب کچھ منجمد کر سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ مارچ 2026 کا مہینہ ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے، اور آج ہم جن دستاویزات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک انتہائی غیر معمولی معاشی بحران کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اور یہ واقعی بہت سنگین نوعیت کا بحران ہے۔ یہاں کسی سیاسی یا جغرافیائی بحث کا حصہ نہیں بن رہے، ہم کسی فریق کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد صرف ان فراہم کردہ حقائق کو دیکھنا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جس صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ کوئی عام خبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا پیچیدہ معاشی جال ہے جس میں توانائی، بین الاقوامی تجارت اور ملکی مالیات بہت بری طرح الجھ چکے ہیں۔ بالکل۔ جب سطح پر خاموشی ہوتی ہے نا تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن دراصل اندر ہی اندر ایک طوفان پکڑا ہوتا ہے جو مہنگائی اور معاشی مندی دونوں کو ایک ساتھ جنم دے سکتا ہے۔ اچھا، توانائی کے ذخائر کی جو موجودہ صورتحال ان رپورٹس میں بیان کی گئی ہے، اسے پڑھ کر میرے ذہن میں ایک بڑی واضح تصویر بنتی ہے۔ وہ کیا؟ تصور کریں کہ کوئی شخص ایک لمبی اور سنسان ہائی وے پر تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہے۔ اب ڈیش بورڈ پر ایندھن کی بتی مسلسل جھپک رہی ہے، لیکن چونکہ گاڑی چل رہی ہے تو ڈرائیور کو لگ رہا ہے کہ یار سب کنٹرول میں ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ مگر وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ آگے آنے والا پیٹرول پمپ بند ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت ملک کے پمپس کو دیکھیں، کوئی قلت نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ صرف ایک عارضی سراب ہے؟ مطلب ہم اصل میں کھڑے کہاں ہیں؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اصل خطرہ صرف گاڑیوں کے رک جانے کا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اگر ہم اعداد و شمار کی گہرائی میں جائیں تو ایک بہت بڑی دیوار تیزی سے قریب آ رہی ہے جسے مالیاتی حلقوں میں LNG کلف کہا جا رہا ہے، یعنی مایا قدرتی گیس کی کھائی۔ 14 اپریل وہ تاریخ ہے جس کے حوالے سے سینٹ میں بھی وارننگ دی جا چکی ہے۔ ایک سیکنڈ، 14 اپریل؟ یہ تو بالکل سر پر ہے۔ جی بالکل، وارننگ یہ ہے کہ اس دن کے بعد LNG کی سپلائی تقریباً ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ سپلائی اچانک اتنی تیزی سے کیوں گر گئی؟ مطلب ہم تو باقاعدہ معاہدوں کے تحت گیس منگواتے ہیں نا؟ وجہ سیدھی سی ہے، قطر سے آنے والی سپلائی کی معطلی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہمارا سب سے بڑا سپلائر جو قطر ہے، وہاں سے ترسیل کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ مارچ کے مہینے میں طے شدہ 8 کارگوز آنے تھے، لیکن ان میں سے صرف 2 ہی پہنچ پائے، اور اب اپریل میں جو مزید 6 کارگوز متوقع تھے، موجودہ حالات میں ان کے پہنچنے کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ مطلب سپلائی بالکل کٹ گئی ہے؟ بالکل۔ اور اب یہاں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے یا بجلی کم ہو جائے گی، گیس کی یہ قلت سیدھا کھاد کے کارخانوں کو بند کرنے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اچھا، اس نقطے کو ذرا مزید کھولتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ گیس صرف فیکٹری کی مشینیں چلانے کے کام آتی ہے، تو فیکٹری بند تو کیا ہوا، بعد میں چل جائے گی۔ صحیح۔ لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے، قدرتی گیس کھاد بنانے کے عمل میں محض ایندھن کا کام نہیں کرتی، بلکہ یہ اس کا بنیادی کیمیائی جزو ہے جسے ہم فیڈ سٹاک کہتے ہیں۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ آپ نے بالکل بنیادی خامی کی نشاندہی کی ہے۔ کھاد، خاص طور پر یوریا کی تیاری میں قدرتی گیس ایک خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اگر گیس نہیں ہے تو کھاد بن ہی نہیں سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ چاہے آپ کے پاس بجلی موجود ہو، اور جب 14 اپریل کے بعد یہ سپلائی کٹے گی اور کارخانے بند ہوں گے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آنے والے سیزن میں کسانوں کو فصلوں کے لیے کھاد نہیں ملے گی۔ اور کھاد نہ ملنے کا مطلب ہے گندم اور باقی فصلوں کی پیداوار میں زبردست کمی۔ بالکل۔ تو یہ محض ایک توانائی کا بحران نہیں رہا، یہ خاموشی سے ایک بہت بڑے غذائی بحران یا فوڈ انسیکیورٹی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ بات تو واقعی بہت پریشان کن ہے، اور رپورٹس میں جو باقی اسٹریٹجک ذخائر کا ذکر ہے،
وہ بھی کوئی خاص امید نہیں دلاتے۔ ہاں، ان کے اعداد و شمار بھی کافی تشویشناک ہیں۔ جی، مارچ کے وسط تک کے ڈیٹا کے مطابق ملک میں خام تیل یا کروڈ آئل صرف 11 دن کا باقی رہ گیا تھا، پیٹرول 27 دن کا، ڈیزل 21 دن کا، اور گھروں میں استعمال ہونے والی LPG محض 9 دن کی۔ 9 دن؟ یہ تو بہت ہی کم ہے۔ بالکل، 9 دن کی LPG کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر میں کوئی جہاز 1 یا 2 دن بھی لیٹ ہو جائے تو مارکیٹ میں فوری طور پہ قلت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہی ہائی وے ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ریزرو کا اتنا کم ہونا کسی بھی معیشت کے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم اس ایندھن کی جسمانی کمی کو عالمی تجارتی رکاوٹوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں نا، تو یہ ایک ایسا ہولناک مالیاتی طوفان بن جاتا ہے جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 100 سے $120 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں۔ تیار شدہ مصنوعات کی بات کریں تو ہائی سپیڈ ڈیزل $88 سے اچھل کر سیدھا $187 پر آ گیا ہے، اور پیٹرول $74 سے $130 تک چلا گیا ہے۔ اوف، جس کا بوجھ سیدھا عوام اور مقامی انڈسٹری پر پڑا ہے نا، کیونکہ مقامی سطح پر قیمتوں میں $55 فی لیٹر کا فوری اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو تقریباً 20% بنتا ہے۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کا مسئلہ ہے، یا پھر بین الاقوامی سطح پر ترسیل کا کوئی اس سے بھی بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بنیادی طور پر رسائی اور سپلائی چین کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ مطلب وہ جو آبنائے ہرمز والا راستہ ہے؟ جی ہاں، آبنائے ہرموز، مشرق وسطیٰ کا وہ تنگ سمندری راستہ جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، جنگ کی وجہ سے وہاں شدید رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ یاد رکھنا انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کا 80% خام تیل اور 25% LNG اسی ایک راستے سے ہو کر آتی ہے۔ تو جب اس علاقے میں جنگ کا خطرہ بڑھتا ہے تو عالمی شپنگ کمپنیاں اپنے جہاز وہاں بھیجنے سے انکاری ہو جاتی ہیں۔ اور جو کمپنیاں اس خطرے والے علاقے میں جہاز لانے کے لیے تیار ہوتی بھی ہیں، وہ ظاہر ہے اس کی بھاری قیمت وصول کرتی ہیں۔ بالکل، کوئی مفت میں تو رسک نہیں لے گا۔ تجزیاتی رپورٹس میں ایک ٹرم بار بار استعمال ہو رہی ہے، وار رسک سرچارج۔ ایک عام کنٹینر کی شپنگ پر $1500 سے $3500 تک کا اضافی سرچارج لگایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مقامی فیکٹری اپنا سامان باہر بیچنا چاہتی ہے تو اس کی لاگت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 10 سے 20% تک کی کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف مہنگے تیل اور ان سرچارجز کی وجہ سے ہمارا تیل کا درآمدی بل $10.71 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں صورتحال سب سے زیادہ نازک ہو جاتی ہے، کیونکہ معیشت کے پاس اس جھٹکے کو سہنے کے لیے کوئی مالیاتی گنجائش، جسے ہم فائنینشیل بفر کہتے ہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کا بھی تو مسئلہ ہے نا؟ بالکل، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اس قدر کم ہیں کہ ان سے 3 ماہ کی درآمدات کی ادائیگی بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ ملک اس وقت جس IMF پروگرام میں ہے وہ دراصل ایک جھوٹی تسلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی بتائیں۔ یہ بات تو ان تمام چیزوں کے الٹ ہے جو ہم عموماً سنتے آئے ہیں۔ IMF کا پروگرام تو ایک حفاظتی ٹیکہ سمجھا جاتا ہے، ایک فائنینشیل سیفٹی نیٹ ہوتا ہے تاکہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے۔ صحیح۔ تو یہ حفاظتی ٹیکہ حالات کو مزید خراب کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی بھی سیفٹی نیٹ جھوٹی تسلی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت جائز سوال ہے۔ دیکھیں، اسے اس طرح سمجھیں کہ IMF ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو ایک ہی نسخہ ہر بیماری کے لیے دیتا ہے۔ اچھا۔ جب معیشت اس طرح کے بیرونی صدمے یا جنگ کی وجہ سے سست پڑ رہی ہو تو اسے سنبھلنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم اکنامک سٹیمولس کہتے ہیں۔ لیکن IMF کے قوانین کے تحت حکومت مزید قرض نہیں لے سکتی۔ وہ تو اخراجات کم کرنے کا کہتے ہیں۔ بالکل۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے نام پر IMF کی شرط ہوتی ہے کہ شرح سود کو بڑھایا جائے اور حکومتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک مریض کا خون تیزی سے بہہ رہا ہو، وہ کمزوری سے گر رہا ہو اور ڈاکٹر اسے آرام کرنے کے بجائے سخت ورزش کرنے کا حکم دے دے۔ اس سے تو مریض کے جان جانے کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی دوران ایک اور خطرہ خلیجی ممالک کی طرف سے بھی منڈلا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کل ترسیلات زر کا 55% خلیجی ممالک سے آتا ہے۔
یعنی جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں۔ جی، اب اگر اس خطے میں جنگ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں سست پڑتی ہیں، تعمیراتی کام رکتے ہیں، تو وہاں کام کرنے والے لوگوں کی آمدنی متاثر ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اس کی وجہ سے ترسیلات زر میں $4 بلین تک کی کمی کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، لیکن یہاں میرا ایک اور سوال ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان بیک چینل رابطوں میں ایک خاموش مگر اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کم کی جا سکے۔ ہاں، سفارتی کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ تو کیا بین الاقوامی مارکیٹس جو خبروں پر چلتی ہیں ان سفارتی کوششوں کو دیکھ کر تھوڑا پرسکون نہیں ہوں گی؟ مارکیٹ تو ہمیشہ امن کی امید پر مثبت رد عمل دیتی ہے نا؟ دیکھیے، مارکیٹس واقعی مستقبل کی امید پر چلتی ہے، لیکن وہ غیر یقینی صورتحال سے سب سے زیادہ خوفزدہ بھی ہوتی ہے۔ سفارتکاری ایک بہت طویل اور سست عمل ہے جس میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ مارکیٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ ملی سیکنڈز میں فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک کوئی ٹھوس معاہدہ سامنے نہیں آتا، وہ خطرے کو ہی سامنے رکھ کے ٹریڈ کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کشمکش یعنی سفارتی امید اور زمینی خوف کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے نا، وہ ہمیں سٹاک مارکیٹ میں صاف نظر آ رہی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں جذبات اور حقائق کا ایک عجیب ہی ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ فرض کریں ایک سنیما ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور سب سکون سے فلم دیکھ رہے ہیں۔ اچانک پیچھے سے کوئی شخص زور سے چلاتا ہے، آگ لگ گئی۔ صحیح۔ اب اگر ہم حقائق کی بات کریں تو ہال کے اندر یعنی کمپنیوں کے بنیادی معاشی ڈھانچے میں سرے سے کوئی آگ نہیں لگی، لیکن اس ایک چیخ کی وجہ سے جو خوف و ہراس پھیلتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اور اس بھگدڑ میں ہی سب سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں بالکل یہی بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ یہ سنیما ہال کے دروازے کی طرف بھاگنے کی تشبیہ موجودہ مارکیٹ کے رویے کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا ڈیٹا سے بتائیں۔ اگر ہم مارچ کے اواخر کا ڈیٹا دیکھیں تو 24 مارچ کو صرف اس امید پر کہ کوئی امن معاہدہ ہونے والا ہے، مارکیٹ میں 4300 پوائنٹس کا زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی اچھال تھا۔ جی بالکل۔ لیکن ٹھیک اگلے ہی دن 25 مارچ کو جب یہ خبر آئی کہ ایران نے امن کی تجویز مسترد کر دی ہے، تو وہی مارکیٹ 2500 پوائنٹس نیچے دھڑام سے گر گئی۔ ظاہر ہے ایک رات میں ان تمام کمپنیوں کی کارکردگی یا منافع میں تو کوئی فرق نہیں آیا تھا نا۔ یہ خالصتاً خبروں پر مبنی جذباتی رد عمل تھا۔ اور اس بھگدڑ میں سب سے پہلے دروازے کی طرف کون بھاگتا ہے؟ غیر ملکی سرمایہ کار۔ بالکل۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے ابتدائی 13 دنوں کے اندر ہی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مارکیٹ سے $184 ملین مالیت کا سرمایہ نکال لیا۔ اب ایک عام انسان شاید سوچے کہ غیر ملکیوں کو لگ رہا ہے کہ مقامی کمپنیاں دیوالیہ ہونے والی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ مالیاتی دنیا میں اس عمل کو فلائٹ ٹو سیفٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی حصے میں خطرہ یا جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بڑے بین الاقوامی فنڈز ترقی پذیر مارکیٹوں سے اپنا پیسہ نکال کر سونے یا امریکی ٹریجری بانڈز جیسی محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیتے ہیں تاکہ ان کا سرمایہ ڈوبنے سے بچ جائے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب غیر ملکی سرمایہ کار اس طرح مارکیٹ سے اربوں روپے نکال لیتے ہیں تو اس کا مارکیٹ کی مجموعی مالیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بتائیں۔ اس انخلا کی وجہ سے KSE 100 انڈیکس اپنی بلند ترین سطح سے تقریباً 13 سے 14% نیچے آ چکا ہے۔ اب ذرا ایک ٹیکنیکل چیز کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت مارکیٹ 7.5 کے فارورڈ PE پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ تاریخی طور پر اس کی اوسط 8.1 رہی ہے۔ اچھا، یہ فارورڈ PE عام لوگوں کے لیے تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ جی۔ اگر ہم اسے سیدھے الفاظ میں سمجھیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار کسی کمپنی کے $1 کے متوقع منافع کے لیے اس وقت $7.5 دینے کو تیار ہے، جبکہ عام حالات میں وہ $8 سے زیادہ دینے کو تیار ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ ایک بہترین منافع بخش دکان کل بھی $1 لاکھ کما رہی تھی اور آج بھی 1 لاکھ کما رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ محلے میں حالات خراب ہونے کی افواہ ہے، اس لیے دکان کا مالک گھبرا کر اپنی دکان سستی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔
दुकान की कमाई कम नहीं हुई, सिर्फ खौफ की वजह से उसकी कीमतें फरोख्त गिर गई हैं। मतलब मार्केट इस वक्त एक तरह से सेल पर लगी हुई है। एग्जैक्टली। और शेयर्स अपने असल दामों से बहुत सस्ते मिल रहे हैं। याद रखें, ये एक ज्योग्राफियाई सदमा है, किसी कारपोरेट दिवालियापन का नतीजा नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस भगदड़ के माहौल में एक आम मकामी सरमाराकार क्या करे जिसकी मेहनत की कमाई इस मार्केट से जुड़ी है? खौफ के मारे सब कुछ बेच देना शायद सबसे पहला ख्याल हो, लेकिन माहिरीन के तज्जिए एक मुख्तलिफ हिकमत अमली की तरफ इशारा करते हैं। हमें ये देखना होगा कि इस जंगी मईशत के अंदर फाते कौन है और नुकसान उठाने वाले कौन। जी बिल्कुल, विनर्स और लूजर्स को पहचानना जरूरी है। अगर हम जीतने वाले सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनियां, जिन्हें ईएनपी कहते हैं, जैसे कि ओजीडीसी, पीपीएल और पीओएल, सबसे नुमाया हैं। इसकी वजह बड़ी साफ है। जी, वजह बहुत सादा है। जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इन कंपनियों की जानिब से बेचे जाने वाले तेल की कीमत भी खुद ब खुद बढ़ जाती है, जिससे इनका मुनाफा बगैर किसी इजाफी मेहनत के आसमान पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी सूरत हाल मिली जुली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या ओएमसीज, मसलन पीएसओ और एपीएल। अच्छा, इनका मामला कैसे मुख्तलिफ है? अब इनका मामला थोड़ा दिलचस्प है। जब तेल महंगा होता है तो इन कंपनियों के पास पहले से मौजूद सस्ते तेल के ज़खायर की कीमत भी बढ़ जाती है, जिसे मालियाती ज़बान में इन्वेंट्री गेन कहा जाता है, यानी बैठे बिठाए मुनाफा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस मुनाफे के साथ एक खतरा भी जुड़ा है, सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्ज। तेल महंगा होने की वजह से हुकूमत या दूसरे इदारे उन्हें बरवक्त अदायगियां नहीं कर पाते और उनका पैसा फंस जाता है। सही। इसके अलावा अगर दिफाई सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर जंग हो या अमन निस्बतन मुस्तहकम रहता है, क्योंकि इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा हुकूमती बॉन्ड्स पर मिलने वाले सूद से आता है। लेकिन नुकसान उठाने वाले भी तो है ना। रिपोर्ट साफ बता रही है कि सीमेंट और ऑटोज इस वक्त सबसे बड़े खतरे में है। बिल्कुल, और इसकी वजह वही है जो हमने पहले डिस्कस की। जी, वही आईएमएफ और महंगाई का चक्कर। स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरह सूद में आधे से 1% तक का इजाफा हो सकता है। अब जब बैंक से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा तो लोग ना तो किस्तों पर गाड़ियां निकालेंगे और ना ही नए घर बनाने के लिए कर्ज लेंगे। जब गाड़ियां और घर नहीं बनेंगे तो जाहिर है इन सेक्टर्स की तलब बैठ जाएगी और मुनाफा गिर जाएगा। इन तमाम हकायक को सामने रखते हुए तज्जियाकारों ने सरमायाकारों के लिए एक 3 नुकाती एक्शन प्लान तजवीज़ किया है। अच्छा, वो प्लान क्या है? पहला असूल ये है कि पैनिक सेलिंग से हर सूरत गुरेज करें। तारीख गवाह है कि जब भी कोई बड़ा ज्योग्राफी सदमा आया है, चाहे वो 9/11 का वाकया हो, रूस और यूक्रेन की जंग हो या फिर 2025 की पाक भारत सरहदी कशीदगी, इब्तिदाई खौफ के बाद मार्केट ने हमेशा रिकवर किया है। बिल्कुल, हिस्ट्री यही बताती है। आदादोशुमार बताते हैं कि ऐसे हर वाकये के बाद 6 महीने के अंदर मार्केट ने 45 से 54% तक की शानदार वापसी की है। इस वक्त घबराकर अपने शेयर्स बेचने का मतलब ये है कि एक आर्जी नुकसान को हमेशा के लिए पक्का कर लिया जाए। सही। और इस प्लान का दूसरा नुक्ता अपने पोर्टफोलियो की सिमत तब्दील करना है, जिसे रीपोजिशन करना कहते हैं। जी। माहिरीन मशवरा दे रहे हैं कि सरमाए को वॉर हेज में मुंतकिल करें। यानी अगर आपको मालूम है कि जंग की वजह से तेल महंगा हो रहा है तो क्यों ना उन्हीं कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी की जाए जो महंगे तेल से मुनाफा कमा रही हैं। बिल्कुल लॉजिकल बात है। और तीसरा नुक्ता ये है कि शरह सूद में इजाफे की हकीकत को तस्लीम करते हुए सीमेंट और ऑटोज जैसे हसास और कर्ज पर चलने वाले सेक्टर से अपना सरमाया फिलहाल निकाल लेना ही बेहतर हिकमत अमली है। एग्जैक्टली। तो खुलासा कलाम ये है कि ईएनपी स्टॉक्स में इस वक्त सरमायाकारी करना एक वन विन सूरत हाल है। अगर खुदा न खास्ता ये मशरिक़ वुस्ता की जंग लंबी चलती है और तेल मजीद महंगा होता है तो ये स्टॉक्स यकीनी तौर पर ऊपर जाएंगे और सरमाए को डूबने से बचाएंगे। और अगर वो सिफारती कोशिशें जिनका हमने जिक्र किया कामयाब हो जाती हैं तो फिर पूरी की पूरी मार्केट ही ऊपर जाएगी, जिसका फ़ायदा सबको होगा। मतलब ये सिर्फ आदात और शुमार का खेल नहीं है,
بلکہ یہ بقا کی حکمت عملی ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو عقل مند انسان ہوا سے لڑنے کے بجائے اپنی کشتی کے بادبانوں کا رخ موڑ لیتا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ہم نے آج کے اس جائزے میں حقائق کے ایک بڑے کینوس کو سمیٹا ہے۔ ہم نے 14 اپریل کے اس خطرے سے بات شروع کی کہ کیسے قدرتی گیس یا LNG کے ذخائر ختم ہونے کا سیدھا مطلب کھاد کے کارخانوں کی بندش اور آنے والے غذائی بحران کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش، بڑھتے ہوئے وار رسک سرچارجز اور مہنگے تیل نے کس طرح سپلائی چین کو جکڑ لیا ہے، اور کیسے ایسے نازک موڑ پر IMF کی سخت شرائط معیشت کو سہارا دینے کے بجائے مزید دباؤ کا شکار کر رہی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی اس جذباتی بھگدڑ کا تجزیہ کیا جہاں شیئرز سستے داموں بک رہے ہیں، اور سمجھا کہ ایسے میں ایک عام انسان خوف کا شکار ہونے کی بجائے کس طرح اس کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو محض مالیات سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچیں، ایک تنازع جو یہاں سے ہزاروں میل دور مشرق وسطیٰ میں لڑا جا رہا ہے، اس کی لہریں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ یہاں مقامی کھاد کے کارخانوں کو بند کروانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ وہ لہریں یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ایک عام کسان کو فصل کے لیے کھاد ملے گی یا نہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمت کیا ہوگی، اور کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی کا مستقبل کیا ہوگا۔ بالکل، یہ تو ہے۔ تو کیا کوئی بھی ترقی پذیر ملک واقعاً حقیقی معنوں میں معاشی طور پر خود مختار ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔